میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ٹرکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا. پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر. بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی. جب یہ مارکا گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب اس عالم عرب میں دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے. سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے مادری زبان. لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحم وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں یہ شکل ہونے والی ہے. اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں. اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی. یہ تصور ذہن میں رکھیے ہمارے مابین اور عیسائیوں کے مابین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے فوت ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے پھر آئیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیے ہی نہیں گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے. گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے. اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے. یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا. یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک. فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے. ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نو مولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے. خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے. لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی. گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی. اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمذی کی روایت ہے کتب حدیث میں 3 نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جامع ترمذی. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یخرج من خراسان رایات سود. خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خراسان. یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا منہ پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے
پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق بود گر خون بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ 2 حدیثیں ابھی سن لیجئے، اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احوذهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار۔ میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے، پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے۔ عصابت تغزو الہند، ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤتون للمہدی۔ دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، باریطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرض اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ 2 کام ہیں جو کرنے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا،
اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر